السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 19 جنوری 2022 اور بدھ کا دن فرینکفرٹ جرمنی سے آپ صبح جو زندگی کی چہل پہل ہے اس کے نظاروں کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہیں۔ عام طور پہ جو زندگی کی رونقیں ہیں اور دوڑ پہ لگی ہوئی ہے باہر، ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چند باتوں کا ذکر سنایا کرتا ہوں، مگر آج یہ دیکھیں کس طرح ایک نظر اس طرف جائے تو زندگی ہی زندگی ہے، اور صرف اس طرف نظر کو لے آئیں تو آپ کو وہ اٹل حقیقت سامنے نظر آ جاتی ہے جس میں ہر انسان، ہر جاندار جو ہے اس نے ایک دن اس مقام پہ، اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ کوئی قبر کی شکل میں، کوئی جلا کے مردے کو راکھ بنانے کی شکل میں، مطلب مختلف مذاہب میں، مختلف لوگوں میں طرح طرح کی رسمیں ہیں کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کس طرح اس کو وہ کیا کہتے ہیں، خاک بنا دیتا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہ بھی جا کے مٹی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کو پہلے آگ لگا کے خاک بناتے ہیں، بعض درختوں کی جڑوں میں وہ خاک ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جب سے انسان آیا ہے وہ بے شک جتنا بھی مال کما لے، بے شک جتنا بھی وہ اپنا نام بنا لے، شہرت بنا لے، جیسا کہ آپ نے دنیا میں دیکھا سکندر اعظم ایک نام تھا، اس نے پوری دنیا کو، ہم نے جو سنا ہے کہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور نکلا ایک فتح کے بعد دوسری ملک کو فتح کرتے کرتے، لیکن جب اس کا انجام قریب مر گیا تو جو ہم نے بات سنی کہ اس نے اپنا جو وصیت کی کہ میرے جو ہاتھ ہیں وہ قبر سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ میں جب اس دنیا سے گیا ہوں تو خالی ہاتھ گیا ہوں۔ اسی طرح یہ برطانیہ کا ایک بہت ہی امیر شخص تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ گورنمنٹ آف برطانیہ بعض اوقات اس سے بھی مدد لے لیا کرتی تھی جب ان کو کبھی مشکل پڑتی تھی۔ اتنی دولت تھی، اس نے اس دولت میں سے جو بہت زیادہ اس کی نظر میں قیمتی اشیاء تھیں، اس نے اپنے محل کے نیچے ایک کمرہ بنا کے اس کو اس طرح سے تیار کیا ہوا تھا کہ وہ دروازہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا، یعنی کہ جب وہ اندر آئے، وہ اندر آ کے تو اس کو وہ جو سسٹم تھا اس کا کھولنے کا، وہ جو اس کے پاس تھا وہ کوئی اس طرح کا تھا کہ وہ دروازہ جس وقت بھی وہ اندر آئے یا تو اس دروازے کو کھلا رہنے دے، اور اگر وہ بند ہو جائے تو وہ اندر والی سائڈ سے اس نے کچھ سیکیورٹی کی نظر سے اس طرح کے اندر کوئی بندہ دوسرا آئے تو وہ دولت میں سے کچھ حصہ نہ لے سکے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندر گیا اور اس کو وہ یاد نہیں رہا کہ دروازے کو میں نے اس طرح سے کھلا رکھنا تھا، وہ دروازہ ہو گیا بند، اور وہ اس مال اور دولت کا جو انبار تھا اس کے ساتھ کمرے میں، اور اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ اب میں کس طرح اس کو کھولوں۔ چیخیں مارتا رہا، آوازیں دیتا رہا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا، کیونکہ اس کی عادت تھی بعض اوقات وہ ہفتہ دو ہفتے اپنے محل سے باہر چھٹیوں پہ چلا جایا کرتا تھا، اور جو ملازم تھے یہ سمجھتے تھے کہ وہ کیونکہ غائب رہتا ہے، تو وہ جب کمرے کے اندر بند ہو گیا تو ان کو بھی یہ آئیڈیا نہ ہوا کہ وہ کمرے میں بند ہو سکتا ہے، نیچے میں وہ آوازیں دیں کیونکہ کسی کو کوئی سمجھ، تو وہ جو اس نے کہتے تحریر لکھی مرنے سے پہلے، اس نے یہ لکھا کہ بھئی میں دنیا کا سب سے امیر شخص، مال و دولت میرے ہاتھ میں، لیکن میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کھانے کی نہ ملنے کی وجہ سے
بات کرنے کا مقصد کیا تھا، بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، جیسا کہ آپ نے مناظر دیکھے کہ وہ زمین کے اندر ایک دن جا دفن ہوتا ہے، ہمیں اپنی عاقبت یعنی اپنی انجام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ہم تو بات کریں گے اپنے ایشین ممالک کی، جہاں پہ ذات پات کے چکر میں دوسرے مظلوم لوگوں پہ، کمزور لوگوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی حق تلفی۔ دیکھیں پاکستان میں جتنے ذمہ دار ہیں، وہ جو آپ کے کمین جو کام کرنے والے، وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک رویہ، وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کے جو جانور ہیں ان کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے، یہ آپ دیکھیں مناظر میں روزانہ صبح کے مناظر میں یہ شامل کیا کرتا ہوں، ریل کی پٹڑی، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا ایک تصور پیش کرتی ہے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے یہ آپ دیکھیں سامنے اس کا سٹاپ ہے ایک، جو شخص یہاں سے انٹر ہوتا ہے اس میں، پھر کوئی اگلے سٹاپ، 2 منٹ بعد اگلا سٹاپ۔ اسی طرح زندگی میں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کسی کا 4 سال، کسی کے 10 سال، کسی کے 15، کسی کے 40 گزار کے انسان اپنے سٹاپ پہ اتر جاتا ہے، اور ٹرین آگے چلتی رہتی ہے، وہ نہیں رکتی۔ ایسے ہی یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، یہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان، انڈیا، ایشیا، بلکہ پوری دنیا میں ذات پات، یہ جو جٹ برادری آپ کہتے ہیں، جٹوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور پھر وہ دوسرے لوگ جو یہ کمین جن کو کہتے ہیں کہ جی ان کی ذات نہیں ہے، اس کے خلاف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، جس کو اس کے اندر جو رنگ و نسل کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، یا کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب برابر ہیں، یہ جو بیان کیا ہے، اس کے گن باقی قومیں بھی گاتی ہیں۔ تمام مذاہب کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو بڑی ہی حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی بات کی اسلام کے جو روح رواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب کو برابر، انسانوں کو برابری کا رتبہ دیا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں آپ، یہ ایک ویڈیو چھوٹی سی کل میری نظر سے گزری کہ بگڑے ہوئے جوان پاکستان میں وہ چند ذمہ داروں کے بچے یا ان کے ساتھی مل کے ایک معصوم انسان پہ اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، لاٹھیوں سے مار رہے ہیں اس کو، اور صرف اس کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے اس کا نعرہ لگاؤ زندہ آباد کے، پتہ نہیں، اور گالی گلوچ اس طرح کی ہے کہ انسان اس کو سن نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی کوئی گالی دے گا نا، اتنا ہی وہ سمجھا جاتا ہے کہ مضبوط انسان ہے اور بڑا جابر انسان ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ تھانوں کا کلچر آپ دیکھ لیں، وہ جو تھانے دار یا پولیس والے وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم خود بھی وہاں رہے ہیں، وہ بچپن سے لے کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم گاؤں میں جایا کرتے تھے تو وہاں یہ ایک تصور تھا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں، جو کرسچین ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے برتن علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ پڑے ہوتے تھے وہاں گاؤں میں، رواج تھا وہاں کہ ان کے برتنوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اب وہ مطلب کہنے میں عجیب لگتا ہے کہ جانوروں کے برتن تو ٹھیک پڑے ہوتے، لیکن انہوں نے ان کو بھی سیم اسی کیٹیگری میں رکھ کے علیحدہ، یہ کلچر کا حصہ تھا۔ تعلیم کی کمی، شعور کی کمی کہ وہ بھی انسان، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے ایشین معاشرے میں
یہ چیز جو ملتی ہے دیکھنے کو، تو اس لیے اس کو رواج دے دیا گیا ہے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں ذات پات پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ جو دلت کے پتہ نہیں کس وہ فلانے کے ساتھ اگر شادی کر لے تو وہ قتل کر دیتے ہیں اس کو۔ بہرحال بات صبح کے جو مناظر ہیں فرینکفرٹ کے ایک حصے کے، یہ دیکھیں یہ جو گاڑی آپ لے کے آیا ٹرک، یہ وہ ٹرک ہے جو عام طور پہ اگر کہیں خراب ہو جائے گاڑی کسی بھی جگہ پہ اور یہ ان کی انشورنس ہوتی ہے تو وہ پھر فون کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو وہ اٹھا کے اس طرح لا کے، تو یہ جو پیچھے آپ نے ورک شاپ دیکھی وہاں یہ اتار دیں گے، اور وہ پھر کیونکہ وہ جو جس کی گاڑی خراب ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ میری گاڑی فلاں جگہ پہ لے جاؤ، تو وہ پھر ان کو گاڑی دے دیتے ہیں دوسری کہ بھئی جتنی دیر تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ ٹائم ہوتا ہے، اگر گھر سے آپ 40-50 کلومیٹر دور ہوں تو آپ کو گاڑی دیں گے اور پھر آپ کی جو خراب گاڑی ہے وہ ورک شاپ میں اتاریں گے اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال یہ تو میں ویسے ایک انفارمیشن دے رہا تھا۔ نارملی جو ہے سرخ اشارہ یہ جو سامنے ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ویٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم کیونکہ دیسی لوگ ہیں، ہم بچپن سے ان ملکوں میں ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے گاڑی نہیں آ رہی ادھر سے گاڑی نہیں آ رہی تو چلو ویٹ کیوں کرنا ہے، نکل جاتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کی جو کلچر ہے جو ہے اس کے خلاف۔ یہ نہیں ایسا کرتے، یہ لوگ 5 منٹ ویٹ کر لیں گے لیکن اشارہ گرین سڑکیں خالی پڑی ہیں، کوئی گاڑی، بہرحال اپنا اپنا ان کا یہ ساتھ ساتھ آپ جو مناظر ہیں صبح کے ان کو انجوائے کریں اور ذہن میں رکھیں، جو بھی بات سنیں یہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر مت سمجھیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خدا پروردگار ہے وہ ہر انسان کا پروردگار سانجھا کامن ہے، اور خدا کی نظر میں کوئی بعید نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غریب شخص جو ہوتا ہے، جو مسکین شخص ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی بد دعا یا اس کی جو دل سے نکلی ہوئی کسی کے لیے وہ ایک امیر شخص جو مالدار جو اکثر زیادتیاں کرتا رہا اس سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یا ہم کوئی بھی جو امیر ملکوں میں آپ بسے ہیں، ہمیں ہر صورت میں اپنے جو غریب بھائی یا تعلق والے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن ان کا پتہ کروانا، تحقیق کروانی کہ واقعی وہ حقدار ہیں، وہ کوئی فراڈ، کیونکہ یہ بھی ہے نا اس کو مس یوز کرنا، تو اگر وہ ثابت ہو تو پھر ضرور۔ ابھی میں آپ کو اس کے پیچھے 2 ویڈیوز لگا رہا ہوں، ایک تو وہ جو بگڑے ہوئے علماء کی وجہ سے لوگوں کے ایمان خراب ہو گئے اور انسان کیسے کیسے اپنے حالات کے مطابق غلط باتوں میں انوالو ہو جاتا ہے، پھر نقصان اٹھاتا ہے، اور دوسرا ظالموں کا جو ظلم ہے وہ دیکھیں۔ اللہ حافظ۔